taught education. A famous quote is there, which is mentioned in Urdu. सबक फिर पढ़ सलाहत का, अदालत का, सुजात का, ये आदायत से काम दुनिया की इमारत. Every school lives up to the best shape of disciplined students, and the discipline starts with the morning assembly. Morning assembly. Morning assembly schools are commonly used to teach students moral values. Our parents and grandparents taught us the complete word. Assembly gives a platform to perform different activities like singing national anthem, reading national, reciting a thought or story, thus banishing of recitation and boost their confidence. We at Madrasa High School focus on. It is said that when the discipline comes alive, then everything comes into shape. The discipline में इस बात है तो हर चीज खुश हो जाए. उसी के तारीख में शेर था आप बताना पहचान है मतलब एक नाम के लाखों इंसान. A disciplined student with moral and ethic values and quality education is prepared from a tender age. एक छोटी उम्र से बच्चों को डिसिप्लिन की तालीम दी जाती है ताकि so that they can develop a discipline among them. Sitting, paying attention, and participating in structured self-time activities helps children to practice focusing their attention, follow instructions, and develop self-regulation. स्कूल बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है आज मेरा स्कूल बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है. ठीक है. Let's move on to the program. और मैं दावा देता हूँ कि हजार स्टेज पर तशरीफ लाए. सबसे पहले मैं इसी के साथ साथ हज़रत मौलाना इनाम नफर साहब को मुदर्रिस जुस्तिया मदरसा को स्टेज पर आने की कोशिश दरखास्त सबका मसलीब फल और उनके ध्यानों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ जनाब शाकिर सर करस्पॉन्डेंट मदरसा प्रिंसिपल को भी स्टेज पर आने की दरखास्त करता हूँ और दरखास्त करता हूँ. मुफ्ती अबू बकर साहब प्लीज मुफ्ती अबू बकर साहब थैंक यू सर. इधर हिंदुस्तान में जो मुख्तसर अंदाज में चल रहे हैं. ओके. यहाँ पे देखो भैया साइड Yes, I would request. I'll give them a big round of applause. के पाने के लिए बहुत से समाज है जो मुख्तसर अंदाज में चल रहे हैं पानी के लिए. लोगों की बात में मुख्तसर अंदाज में बड़ा ताउन है. I would request Baba sir to felicitate Maulana Abdul Jabbar. Contribute to the podcast to support the program. Yes sir, come on.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، میری بیوی، ماں اور بہنوں، علم وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام لائے ہیں۔ علم وہی ہے جو انسانوں کے دل کو بدل دیتا ہے۔ علم وہی ہے جو زمین والوں کو آسمان والے اللہ سے جوڑ دے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں باحیا ہو جائیں، ماؤں کو تربیت کا سلیقہ مل جائے، بیویاں شوہر کی وفادار ہو جائیں۔ علم کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ بوڑھوں کی قدر بڑھ رہی ہو، یتیموں کو آسرا مل رہا ہو۔ علم کا یہ اثر محسوس ہونا چاہیے کہ رشوت تھم گئی، حرام خوری رک گئی، طلاق سے توبہ ہو گئی، خلا سے رک گئے۔ علم کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ اپنے پیٹ کے لیے جینے کے بجائے امت کے لیے جینے، اپنے ذاتی مقام کے لیے جینے کے بجائے انسانیت کو راحت پہنچانے کے لیے جینے والا بن جائے۔ یہ اصل علم ہے، یہ اصل علم ہے۔ دوسری بات، جیسے ہمیں مدرسوں کی ضرورت ہے حفاظ تیار کرنے کے لیے، علماء تیار کرنے کے لیے، مفتیان کرام بنانے کے لیے، خطباء فراہم کرنے کے لیے، اسلامی قانون کے ماہر قاضی تیار کرنے کے لیے، اسلامی بینکنگ ایکسپرٹس پیدا کرنے کے لیے، فیملی کونسلنگ کے لیے، جیسے ہمیں مدرسوں کی ضرورت ہے ویسے ہمیں اسکولز کی ضرورت ہے، کالجز کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں انسانیت کا درد رکھنے والے ڈاکٹرز تیار کیے جائیں، انصاف زندہ کرنے والے وکیل پیدا کیے جائیں، قوم کا پیسہ بچانے والے سی اے تیار کیے جائیں، بیوروکریٹس میں جانے والے آئی پی ایس یو پی ایس آفیسرز تیار کیے جائیں۔ ہمیں ضرورت ہے اچھے اکنامسٹ کی، اچھے جرنلسٹ کی، اچھے ایجوکیشنلسٹ کی، سرکاری اسکیمات کے ماہر کی، پوری قوم کی تعمیر، پورے ملک کی تعمیر، قوم کی ہمہ جہتی خدمات مکمل نہیں ہوگی اس میدان میں ہمارے کتے بغیر شکایت کرتے رہیں گے۔ ہم عدالت نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، اسمبلی میں یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، سلیبس کی کتابوں میں یہ کیوں لکھ دیا گیا؟ آپ کے لیے میدان تھا، آپ کے لیے میدان ہے کہ آپ تعلیم کے لیے میدانوں میں آگے بڑھیں،
تعلیم کے ان میدانوں میں آگے بڑھ گئے۔ تیسری بات میرے دوستوں، میری دینی ماں اور بہنوں، اسکول کالج کا میدان زیادہ چیلنجز کے فیس کرنے کا میدان ہے، ابتداء سے مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مقابلہ ابتداء سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے اسکولز نہیں کھولے، اپنے کالجز نہیں کھولے، اپنے ٹیوشن سینٹرز نہیں کھولے، اپنے سنڈے کلاسز نہیں کھولے، اور کتنی بیٹیاں مرتد ہونے کو دیکھیں گے، اور کتنا غیروں سے نکاح کرنے کے واقعات کو بھگتیں گے، اور کتنا غیر سودی اداروں کی ضرورت کا احساس کب کریں گے ہم؟ کب تک اپنے نوجوانوں کا ویسٹرنائز کلچر سے متاثر ہونا، نشے کا عادی ہونا کب تک گوارا کر لیا جائے گا؟ کو ایجوکیشن میں، مخلوط تعلیم میں 5ویں جماعت کے بعد نامحرموں کے ساتھ بیٹھنا ہماری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا؟ ہمارے بھائی نے، ہمارے باپ نے ایک آٹو میں بٹھا کر، ایک بس میں بٹھا کر نامحرموں کے ساتھ گھنٹوں کلاس میں سامنے رکھ کر کیسے امید ہے کہ حیا باقی رہے گی؟ کیسے امید ہے کہ حرام تعلق قائم نہیں ہوگا؟ اس ملک میں 70 سال تک لارڈ میکالے انگریز کا، برٹش کا بنا ہوا سسٹم تھا، کافی حد تک غنیمت تھا۔ اب 2020 میں 2020 میں AEP جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس میں پورا مشرک بنانے کا انتظام کر دیا گیا۔ کون بچا ہوا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ کرسچن مشنری کے اسکول میں جا رہے ہیں کرسچن بن چکے ہیں، جو لوگ دوسرے سرکاری اسکول میں جا رہے ہیں وہ غیر مسلم اور مشرک بن چکے ہیں، اور جو مسلمانوں کے اسکول میں جا رہے ہیں جنہیں سیکولر بننے کی بہت فکر ہے، وہ بھی پورے مسلمان باقی نہیں ہیں۔ اب باقی رہ گئے ایسے اکا دوکا اسکول کہ جو علماء کی نگرانی میں، دعوت و تبلیغ کے ماحول میں اسلام کے ماہر کب پڑھیں گے؟ اعتکاف کے مسائل کب سیکھیں گے؟ سورۃ النور کا پیغام جس میں پردے کے مسائل بتائے گئے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کی عمر ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے قرآن زور سے پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا غلط پڑھ رہے ہو، زور سے پڑھ رہے ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی، پڑھنا شروع کیا، حنفیہ کے بڑے عالم بن گئے۔ 30 سال سے زیادہ کی عمر میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، سیدھے بیٹھ گئے۔ پڑوسی نے کہا تحیت المسجد تو پڑھ لو، تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، عصر کی نماز، جنازہ کا جنازہ پڑھا، پھر مسجد میں آئے، تحیت المسجد پڑھنے لگے۔ پڑوسی نے کہا نہیں یہ مکروہ وقت ہے، اب نفل نہیں پڑھا جاتا۔ ابن حزم کو شرم آئی کہ میں جاہل ہوں، مجھے موٹے مسئلے پتہ نہیں۔ وہ بڑے عالم بن گئے، موطا امام مالک پڑھ کر۔ یہ علامہ قفال ہے، تالے بنا کر بیچتے تھے، بخاری کے شارح بن گئے۔ یہ اسی تندور تھے، مسجدوں میں تیل ڈالا کرتے تھے، چراغ میں نیچے تیل گر رہے۔ ایک بچے نے کہا اے جاہل، تیل نیچے گرنے مت دے۔ تو علامہ خالد ازہری رحمت اللہ علیہ نے
35 سال کی عمر میں طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے، مصر کے بڑے عالم بن گئے۔ محنت کرنے والے باپ نے، محنت کرنے والی ماں نے معذور بچوں کو صحت مندوں سے آگے بڑھا دیا، بیوہ ماؤں نے شوہر رکھنے والی ماؤں سے آگے بڑھا دیا، اندھوں کو آنکھ رکھنے والوں سے آگے بڑھا دیا، بدصورتوں کو خوبصورتوں سے آگے بڑھا دیا، غلاموں کو بادشاہوں سے آگے بڑھا دیا، فقیروں کو شہزادوں سے آگے بڑھا دیا۔ جب واقعتاً باپ نے اپنی نسل پر محنت کی ہے، جب ماں نے اپنی نسل پر پروگرام ہو رہا ہے، اس میں 3 والی ہے اور 3 کی غلبہ کی وجہ سے علماء یہاں ہیں، اور اسی لیے یہ کسی کے بات کے سبب پر یا کسی چیز کے دینے پر یہ تالیوں کا بجانا ہمارا اسلامی شعار نہیں ہے اور ہماری سنت ہے، اور پھر یہ علماء کی موجودگی میں اور ہماری ایک دینی شکل لے کے اس جلسے کو ہم نے انعقاد یہاں کیا ہے اور اس کا اثر ہم سنت کے مطابق دیں گے تو وہ متاثر کن ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی ہماری بہنوں سے گزارش کرتے ہیں، لہذا آپ حضرات اس علماء کے سامنے جو نبی کے وارثین ہیں اور ابھی آپ نے مفتی ابوبکر صاحب دعوت کروا کر وہ سن رہے تھے، لیکن ان کے ختم پر یہ آواز انتہائی غیر شرعی آواز ہے اور غیر اسلامی آواز ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ حضرات تالیوں کی آواز سے نہ استقبال کریں، نہ تالیوں کی آواز سے زندہ باد کریں اور مردہ باد کریں، یہ ہماری گزارش ہے انتظامیہ سے بھی، اس کا پورا لحاظ کریں۔ ہم اصلی تعلیم کے اوپر بہترین روشنی ڈالیں اور اصلی تعلیم کے دائرے میں نکلیں کہ اس طرح دین کے عقائد کو باقی ہے تو اسے کھل کر سمجھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑھنے کو اپنی نصیب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو مہمان
बोलेंगे I request the best to our family to the right of the Unnatram with my sister. Please move to the back side because of our अरे बैठो रुको 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 एक सेकंड नहीं नहीं मानो भाई निकाल दो Where is your head? Where are your eyes that make you stop and say, who was it that made us with all these lovely things? We use them every day and see the joy they bring. It was all love, it was all love, it was all love, it was all love. Looking at me in the mirror, all I made it beautiful. All I ask is for the thing that matters, beautify my inside too. Where is your time? Where is your fun? Where's your belly button that connected you to? Where is your neck? Where is your chin? Look at how our bodies went in different color skin. Who was it that made us with all these lovely things? We used to every day and see the joy they bring. It was all love, it was all love. Where is your smile when you turn it upside down? Who was it that made us with all these lovely things? We use them every day and see the joy of love. Looking at me in the mirror, all you made me beautiful. All I ask is for the thing that matters, beautify my inside too. So you have a head and ears and eyes and nose and mouth and neck, shoulders, elbows, arms and hands and spine goes down your back, a chest and belly button in your tummy above your hips. Then comes your thighs higher than your knees and shins. Right to the bottom comes your ankles, feet and soles. That's your full body from your head to your toes. Who was it that made us with all these lovely things? We use them every day and see the joy they bring. It was all love, it was all love, it was all love, it was all love. Looking at me in the mirror, oh, you made me beautiful. Now all I ask is for the thing that matters, beautify my inside too. Raise up your hands, bow and pray, thank Allah for this body that you made. Yes, it was all love, but it was just the way we are. With these infinite mercy and love from the start, it was all love, it was all love, it was all love, it was all love. Trees are very important to our life. Trees gives us fresh air to breathe. आप ये बोलो Trees gives us fruit and vegetables. Trees help to reduce pollution. Here is our small skit about the importance of trees. Performed by our kids. Let's welcome them. A gardener plucking leaves.
छोटे छोटे खाने बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता दबाता हूँ, दूसरे गिरने वाले को कदर नहीं डालता और खाना खा ले वक्त अल्लाह की अच्छे गाँव में हजरत हजरत दीवाना तो है, लेकिन अल्लाह ने इसके दिल को इल्म के पोतियों से भर रखा है। इससे सच्ची बात सुननी चाहिए। आओ चलो इसके पीछे चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बातो? बस एक जुनैद बगदादी जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। तुम खाना खाने के आदाब से तो वाकिफ हो, लेकिन बातचीत का तरीका तो जानते ही होगे। जानता तो हूँ, हर बात एक अंदाजे के मुताबिक कहता हूँ, बेवफा और बेहिसाब नहीं बोले जाता हूँ। सुनने वाले की समझ का अंदाजा कर बोलता हूँ और लोगों को अल्लाह और रसूल के खिलाफ बताता हूँ और ये ख्याल करता हूँ कि इतनी बातें ना करूँ जिससे लोग मुझसे बेजार हो जाए। खाना खाने के आदाब से ना करे, तो संवाद करने का ढंग नहीं आता। बात करने का जो तरीका है ना, मैं आपसे एक तरीका है। हजरत, मैं आपसे पहले ही कहा था कि ये शख्स दीवाना है। आप लाज से इसका क्या काम करते हैं? बात मुझे भी उससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। आओ चलो इसके पीछे चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बातो? मैं ये जुनैद बगदादी जो खाना खाना और बातचीत का तरीका नहीं जानता। मैं खाना खाने के और बातचीत के आदाब तो मालूम नहीं, लेकिन सोने के आदाब तो मालूम ही होंगे। सोने का तरीका तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मैं ईशा की नमाज से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। बावजूद सोता हूँ, बिस्तर साफ कर सोता हूँ, चारों ओर पढ़कर तहकी खानिमा पढ़कर दाहिनी तरफ सोता हूँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और नींद आने तक अल्लाह का जिक्र करते हुए सोता हूँ। तुम इंसान के बड़े पीर बने फिरते हो और हाल ये है कि अब तक सोने का तरीका नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। हजरत हजरत मुझे अब ऐसा मालूम होने लगा है कि मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दीजिए। देखो मियां, ये जितनी बातें आपने कही, ये सब बात की चीजें हैं। मतलब साफ-साफ सुनते सुनो। खाना खाने के आदाब में भी चलते हैं, पहले वो हलाल की रोटी होनी चाहिए। कि अली हलाल की रोटी। हाँ, हलाल की रोटी। अगर इंसान में हलाल की मिलावट हो जाए तो जो हलाल उसने बयान किए इसके करने से कोई फायदा ना होगा। सिर्फ रोजे धोने के बजाय और गरीब हो जाएगा। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि पेट का जो लुकमा है वो हलाल का होना चाहिए। हराम लुकमा खाने से मुझको बचाओ। हाँ बिल्कुल, चौदह और कहिए आप। हमारा दिल भूख, हसद, कीना, निकल जैसे आमासी बीमारियों से पाक रखो और तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, क्योंकि जिससे हम दुनिया की दी जाने सारी बुराइयों की जड़ है और तुम नींद आने से अल्लाह की याद में मशगूल रहो। अल्लाह आपको जज़ाय कर दे। आपके मेरी तवज्जो इबादत को करने के इससे मकसद क्या है और अल्लाह इस इबादत से क्या कहते हैं? देखते हैं कि कैसा रूह और मुनाफे मौजूद है, जज़ा करना हुआ है। खुदा तो है, 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 खुदा तो है।
भड़के हुए शोलों को बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर आबाद पे जुड़ा हुआ का शान करेंगे खुशनू ये रब मकसद हस्ती है हमारा कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा कायद भी मोहम्मद समसाली है हमारा हम किस राह पर तमन्ना न करेंगे दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान करेंगे जीने के लिए मौत का सामान करेंगे रुसवाई ये मिल्लत पे चलान करेंगे ऐसा न करेंगे कभी ऐसा न करेंगे इनकार हमारा ज़माने की नज़र में इक़रार हमारा ज़माने की नज़र में किरदार हमारा है ज़माने की नज़र में हम अपनी ही तस्वीर को रुसवा न करेंगे पैगाम सुकूरा उजाले के उठे हैं एक सोज़े यकीन अर्ज़ जवाने के उठे हैं हम जज़्बे तामीर जहां लेके उठे हैं संगीनी हालात की परवाह न करेंगे हम
Thank you.
अब हमारे इस मजलिस के जो सदर मोहतरम है, जिनकी सदारत में ये मजलिस को प्यार के बावजूद भी हमारे इलाके के में आने का हम सबको अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुसलमान के लिए सबसे जो बुनियादी हुक्म है अल्लाह का, वो इल्म हासिल करने का। हालात कुछ भी हों, एक मुसलमान को सबसे पहले इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई वो इल्म हासिल करने के मुतालिक नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, हज ज़कात का हुक्म बाद में, सबसे पहले इल्म हासिल करने का हुक्म। अभी बच्चों ने प्रोग्राम में भी उस हदीस को नोट किया जिसमें आपने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए जो तदबीर आपने इख्तियार फरमाई वो यही है कि आपने इल्म की शमा को रोशन किया। अलबत्ता इल्म अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह की याद के साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है। इसीलिए फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो तालीम का निज़ाम है उसको तालीम कहना भी बहुत सी वजूहात से मुश्किल है। लेकिन जिस दर्जे की तालीम है उसमें वो खुदा के नाम से जुड़ कर रही है, खुदा से कटकर, और वो इल्म जो खुदा से कटकर होगा वो मुआशरे में भलाई और खैर को फैलाने के बजाय फसाद और बिगाड़ का सबब बने। चुनांचे आज दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए तो दुनिया में समाज में फैली हुई खराबियाँ और खराबियों के जिम्मेदार वही पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए हासिल की, पैसा कमाना। इसी वजह से आज अक्सर तालीमी इदारों में पढ़ने वालों का मकसद आप पूछे क्या करना चाहते हो जिंदगी में, और हर आदमी का मकसद ये बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता। तो जो पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए होगी तो इंसान पढ़ के निकलेगा तो पैसा कमाएगा, चाहे किसी तरीके से कमाए, लोगों को लूट कर, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर। आज लोग परेशान हैं दवाखानों से। दवाखानों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका मकसद है कमाना। अब कमाने के लिए किसी की लाश रखकर बिल बनाना है तो बनाए, किसी के जिस्म को छीनने की जरूरत नहीं है, मगर इसलिए छीन देंगे कि इंश्योरेंस से पैसा आने वाला है। कभी तो सामने वाले से निकालना है और कभी सामने वाले को जो आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपका क्या जा रहा, हमारे को तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा, बजाय इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लिए किसी का पेट छीन दिया जाए।
یہ ہے. تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو پورے سماج کو فائدہ ہے. اور اگر اس کو خدا سے کٹ کر اور غفلت کے ساتھ اور مادہ پرستی کے ساتھ اگر اسی علم کو حاصل کیا جائے تو یہی فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اس وقت دنیا میں امریکہ سپر پاور بنا ہوا. امریکہ کو بس اس کی فکر ہے کہ ہتھیار بیچو. اب ان ہتھیاروں کے ذریعے امریکہ میں لوگ مارے جائیں, دنیا کے اور علاقوں میں جنگیں ہوں. تو ابھی جو صدر آیا ہے اس نے صاحب اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اخلاق کی, اقدار کی, رحم کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. سربراہ نے کہا. تو بہرحال دنیا کے ان حالات میں اور ہمارے ملک کے حالات میں خاص طور پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علم کے اس قافلے کو لیڈ کریں, ہماری قیادت ہو. لیکن ہمارے اس ملک میں بھی جو مشنری عیسائیوں کے اسکول ہیں وہ گزشتہ تقریباً 300 سال سے کام کر رہے ہیں. آپ کے علاقے میں بھی ہے, ہر جگہ. آپ سے تھوڑا آگے بڑھ کے رائے سیما میں جائیے, وہاں پر پوچھئے ہی مت کہ کیا حال ہے. سارا کنٹرول اڑی کا ہے. بڑے بڑے تعلیمی ادارے اڑی ہیں, مسلمانوں کے بچے سارے وہی پڑھ رہے ہیں. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کا دین بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحج إنك على كل شيء قدير. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے. ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائیے. رمضان کا مبارک مہینہ مقبول رمضان نصیب فرمائیے. اے اللہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا, اے اللہ ان بچوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کو سچا پکا مسلمان بنائیے, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیے, اور ان کے ذریعے سے ملت کو, ملک کو, پوری انسانیت کو اے اللہ فائدہ پہنچائیے. اے اللہ کام کرنے والوں کی اے اللہ کی ہر طرح سے مدد فرمائیے. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائیے, وسائل میں آسانی فرمائیے. اے اللہ اس کام کو اور اس طرح جتنے کام اے اللہ آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, ملت کے نفع کے لیے, فائدے کے لیے کیے جا رہے ہیں, اللہ ان سب کاموں کو قبول فرمائیے. یہاں آنے والی ہماری بہنوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کی بہتر تربیت کی شکلیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ سچا پکا مسلمان بنائیے, اور اسلام پر باقی رکھیے, اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. ہر خیر نصیب فرمائیے, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. all of the Micron and parents for cooperating in making this Philip Amulus Radiation grand success. Without the cooperation it would not be possible. They have stayed along with us in all the hard times. I would like to express my gratitude for the endless hours of hard work. I am feeling grateful to the impact. As you reflect on the importance of education, you do not forget the deep the children ready for the future. On this note, I would like to conclude my speech and extend special thanks to our honorable chief guest, guest of honor, management committee, respected teachers, and beloved and communities elected in order to offer all of us. हम तमाम टीचरों से गुजारिश है कि
जाओ जाओ इधर इधर मैं पीछे का दुनिया